پچھلے کچھ دنوں میں بھی لگاتار ہماری دوسری لہر جو ہے اس بیماری کی، اس کے ذریعے اس کی وجہ سے تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگ ہر روز نئے ڈائگنوز ہو رہے ہیں اس بیماری سے۔ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی 7 سے 8% کے درمیان چلتی رہی ہے، بلکہ کراچی میں تو یہ شرح 19% کے لگ بھگ رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ نہ صرف کہ یہ کیسز ڈسکور ہو رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا جو اثر اور دباؤ ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ بھی نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ بڑے اور گنجان آباد شہروں میں۔ اور اس دباؤ سے بڑھ کر جو یہ نقصان، جانی نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ کو ہر روز کی اموات کے ذریعے واضح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو سب سے اہم ٹول ہے اس چیز کو فائٹ کرنے کا، اس کو کیٹر کرنے کا، اس سے مقابلہ کرنے کا، وہ SOPs ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اور جن کو لگاتار استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ماسک کا استعمال، تھوڑا فاصلہ 6 فٹ کے قریب، گنجان آباد یا گنجان جگہوں میں نہ جانا، ہواداری اور وینٹیلیشن کا خصوصی خیال رکھنا، ہاتھوں کو صاف رکھنا، اور یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانے سے ہم اس وبا کے پھیلاؤ میں واضح فرق ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور اہم میٹنگ ہماری ہوئی جس میں تمام جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں، صوبائی محکمہ صحت ہیں، ان کے نمائندگان سے اور وزیروں سے گفتگو ہوئی، اور ہم نے ان کو پاکستان کی جو ویکسین اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں، اس کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی ایک قومی کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ویکسین کا حصول ممکن بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک قومی ایفرٹ، ایک محنت چل رہی ہے، اور جس میں تمام ہمارے جو صوبے ہیں اور ہمارے اہم ادارے جو ہیں جو اس کو کامیاب بنانے میں مددگار ہوں گے، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس طریقہ کار اور اسٹریٹجی میں، اور یہی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پروونشل ہیلتھ منسٹرز اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ شیئر کی گئی۔ وفاقی حکومت اس چیز کو واضح طور پہ انشاءاللہ ممکن بنائے گی کہ جو ویکسین ہے پاکستان میں اویلیبل ہو، اور وہ ایسی ہو جو نہ صرف کہ سیف ہو، یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، بلکہ وہ ایفیکیشس ہو، یعنی کارآمد اور مؤثر ہو۔ اس میں اس کو ممکن بنانے کے لیے جو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، جو ہمارے موجودہ امیونائزیشن کا سسٹم ہے جس کو EPI بولتے ہیں، اور دیگر جو سپلائی چین میں ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کیا جا چکا ہے، اور کچھ دیگر تیاری بھی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایفرٹ کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے ہم آپ کو جلد بتانے کے قابل ہوں گے کہ کون سی ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہوں گی اور کس ٹائم میں، یعنی کب۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ انفارمیشن ایکوریٹ طور پہ نہیں پہنچائی گئی پرائیویٹ پروکیورمنٹ کے حساب سے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جب کوئی ویکسین پراپر طریقے سے ہمارے قوانین کے مطابق رجسٹر ہو جائے گی تو تب اس کا حصول جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں یا خرید سکیں ان تک ممکن ہوگا۔ لیکن جو حصول حکومت کر رہی ہے جس ویکسین کا، جس کے لیے $150 ملین اور اضافی رقم بھی جس میں ڈالی جا سکتی ہے، وہ مفت فراہم کی جائے گی ہماری پاپولیشن کو۔ تو یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں ایک اور چیز کہوں گا کہ ویکسین ہماری جو یہ ایفرٹ ہے، یہ جو کوشش ہے کرونا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے، اس میں جہاں ویکسین اور ویکسین کا استعمال ایک اہم جز ہے اس کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر چھوڑ دی جائیں
یا یہ سوچا جائے کہ جب ویکسین آ جائے گی تو ہم ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ویکسین کا استعمال اپنی جگہ، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا اور ان کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری پھر بھی رہے گی. آخر میں آگے کرسمس آ رہی ہے تو میں پاکستان کی مسیحی برادری سے سے اپیل کروں گا کہ جیسے گزشتہ تہوار جیسے عید گزری یا دوسرے تھے، اس میں بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ جو احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کی جائیں وہ وہی ہونی چاہیے اور ان کا وہی انداز ہونا چاہیے جیسے کسی بھی اور تہوار میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں لکھی ہوئی اور تفصیلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایشو کی جا چکی ہیں تاکہ ان کی رہنمائی، ہماری مسیحی برادری کی رہنمائی ہو سکے اپنی کرسمس کو اچھے طریقے سے منانے کی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور سارے ملک کو سیف رکھنے کی. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. کرسمس کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن یہ خوشیاں مناتے وقت احتیاطی تدابیر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ اپیل کی گئی ہے مسیحی برادری سے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں روزانہ 2 سے 2.5 ہزار مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جو شرح سامنے آ رہی ہے وہ 7 سے 8% روزانہ ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں یہ شرح گزشتہ 24 گھنٹے میں 19% تک جا پہنچی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے، ماسک پہنا جائے، سماجی فاصلہ اختیار کیا جائے اور ہاتھوں کی صفائی کو ممکن بنایا جائے. ساتھ ہی ساتھ بتانا ان کا یہ بھی تھا کہ آج تمام صوبائی وزرائے صحت سے اور متعلقہ اداروں کے سربراہان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. ویکسین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ویکسین کے حوالے سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے، یہ کلیئر کیا ہے کہ پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں انہیں ویکسین مفت فراہم کی جائے گی.